بسم اللہ الرحمن الرحیم باب منہ آخر۔ یہ چونکہ پچھلے باب کے اندر ہم نے تحمید کا طریقہ بتایا کہ اس کے 4 طریقے ہیں کہ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد اور اللہم ربنا ولک الحمد۔ ان کو ان طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف کے حوالہ جات ہم نے دے دیے ہیں، وہاں پر سب کی روایتیں موجود ہیں، وہاں سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اب اس کے فضائل کیا ہیں یہ بھی سن لیں۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس تحمید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ جیسے پیچھے باب کے اندر فرمایا کہ جب امام ولدالضالین پر پہنچے اور آپ لوگ آمین کہو، جس کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ فرمایا یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو فرشتے ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ جس کی ربنا لک الحمد فرشتے کی ربنا لک الحمد سے مل گئی، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما لے گا۔ لیکن یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے کہ بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ یہاں جو مطابقت فی الزمان مراد ہے، یعنی جس وقت فرشتے کہیں یہ بھی اس وقت کہے، یعنی آدمی نماز کی طرف متوجہ رہے کہ جیسے امام نے ربنا لک الحمد کہا تو فرشتے کو تو کوئی کام ہے نہیں، وہ تو فوراً کہے ربنا لک الحمد، تو آپ بھی فوراً ربنا لک الحمد کہہ دو۔ اور چھوٹے 2 امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے مراد اخلاص ہے، جتنی اخلاص سے وہ کہتے ہیں اتنی اخلاص سے آپ کو ہو۔ اور یہ بات پیچھے بھی ہم آمین میں کہہ چکے تھے کہ آمین کہنے والے بھی اس بات کو سوچ لے کہ 2 امام کہتے ہیں کہ یہ آمین بالجہر کہنے والے کہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جو اخلاص سے کہے گا، جو کسی کو چڑھانے کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے آمین زہر سے کہے گا۔ حالانکہ حدیث کے اندر حضور کا معمول زور سے اور صحابہ کا معمول زور سے کہنے کا نہیں تھا۔ اب یہ اگر تنگ کرنے کے لیے آمین کہہ رہا ہے تو بس یہ ویسے نماز مسجد میں آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اتنے بڑے امام کہتے ہیں کہ اس کا اخلاص نہیں ہے، یہ حدیث کی وجہ سے، ورنہ اگر حدیث کی وجہ سے ہے تو نہ تو حضور کا معمول نہ صحابہ کا معمول۔ اور وائل ابن حجر عنہ کے لیے ایک مرتبہ علیہ السلام نے خود وہ کہتے ہیں کہ ما اراہ الا لیعلمنا، حضور نے میری تعلیم کے لیے زور سے کہا کہ یہاں آمین کہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے 2 امام کہتے ہیں کہ ربنا لک الحمد اخلاص سے کہے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اگر اخلاص سے نہیں ہوگا تو پھر گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی